السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم نے سورہ النساء شروع کی تھی، اس کی ہم نے پہلی 3 آیات پڑھ لی ہیں، جن میں ہم نے کیا جانا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایک باپ کی اولاد ہو، جب تم ایک رب کے ماننے والے ہو، ایک اللہ کے ماننے والے ہو، تو پھر تمہارے اختلافات اور جھگڑوں کی تو کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ پیار محبت سے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مال کے معاملے میں بہت احتیاط برتو، اس کو گڑبڑ نہ کرو اپنے مال کے ساتھ، اور نہ ہی اچھا مال خود رکھو اور گھٹیا مال ان کو دو، اور نہ ہی ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ پاک نے یتیم بچیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم انصاف کر سکو، ان کے حقوق پورے کر سکو، تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن ان بچیوں کا مال سنبھال کے رکھو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو لوٹا دو۔ آج آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتو، اور یاد کر اور دیا کرو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نخلتاً خوشی خوشی، فإن پھر اگر تبنا وہ بخش دیں، لکم تمہیں، عن شیئن کچھ بھی، منہ اس سے، نفسن خوش دلی سے، فکلوہ تو کھاؤ اسے، ہنیئم مریئا لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ اب اللہ پاک یہاں عورتوں کی یعنی بیویوں کی اہمیت واضح کر رہا ہے کہ جب شادی کے وقت جو مہر مقرر کیا جائے اس کو خوشی خوشی ادا کر دو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے اگر وہ معاف کر دیں تو پھر تم خوشی خوشی اسے کھا سکتے ہو اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن یہ سارا عورت کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، یہ کوئی عورت کو مجبور بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ ولا اور نہ تو تن سفہاء نہ دے دو نادانوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جنہیں جعل بنایا اللہ اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً سہارا، ورزقوہم اور کھلاؤ انہیں، فیہا اس مال سے، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً بھلائی کی۔ اب اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے مال کو بلا وجہ ضائع نہ کرو، بلکہ ان کی حفاظت کرو اور اسی مال میں سے ان کو کھلاؤ۔ یعنی اگر یتیم کوئی بچہ بچی ہے، ابھی اگر وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو تم اس کے مال کی حفاظت کرو، اس میں سے اس کو کھلاؤ، پہناؤ، استعمال کرو، لیکن پھر بھی اس کو سنبھال کے رکھو، اور جب بھی اس سے بات کرو تو بھلائی کی بات کرو، یعنی اچھی بات کرو، یعنی اس کو مشورہ بھی دو تو اچھا دو، اس میں آپ کا اپنا مطلب نہ ہو بلکہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ یتیم کی اتنی اہمیت اللہ پاک نے بیان کی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے تو اپنے بچے کی طرح خیال رکھنا ہے، اس کے مال کی حفاظت اپنے مال کی طرح کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہماری زندگی میں اس طرح کوئی یتیم بچہ بچی آ جائے تو ہم اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کے مال کی حفاظت کر سکیں، اس کی جان کی حفاظت کر سکیں۔ باقی اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے بھول چوک جو ہوئی ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس پکڑ میں نہ لائے کبھی بھی۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔